میرا کیس نہ سنے، مجھے آپ سے انصاف ملنے کی توقع نہیں ہے۔ یہ کسی جج کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ آج پھر خان صاحب کی انسٹرکشن سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ خان صاحب کے کیسز فری اینڈ فیئر ٹرائیبیونل کے سامنے ہوں، جس میں سے جج صاحب سے ہماری درخواست ہے کہ وہ ریکیوز کر لیں۔ اب میں ریکویسٹ کروں گا میرے شیخ شاہین صاحب کچھ کہنا چاہیں گے تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ بس ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چیئرمین صاحب نے آپ کو جن باتوں کی طرف متوجہ کر دیا ہے، اسی میں صرف ایک دو پوائنٹ ایڈ کروں گا۔ پہلا جو کوسچن آپ کا الیکشن کے حوالے سے تھا، دیکھیں پی ٹی آئی نے الیکشن کے انعقاد کے لیے پچھلے 1.5 پونے 2 سال سے سٹرگل کر رہی ہے۔ پچھلا سارا سال بھی ہم نے سٹرگل کیا، اور اس سال جب 2 صوبوں کی حکومتیں ختم ہوئیں تو سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے میں نے پٹیشن فائل کی تھی، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو یاد ہوگا سپیکرز نے پٹیشن فائل کی، جس کا فیصلہ 1 مارچ کا آیا۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ان دونوں صوبوں میں 9 اپریل کی ڈیٹ دی تھی، جس کو سبسیکوینٹلی سپریم کورٹ کی انٹرونشن سے 30 اپریل کی تاریخ الیکشن کمیشن نے خود متعین کر کے پروپوز کر کے دی تھی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد از خود انہوں نے بیٹھ کے تاریخ تبدیل کر دی اور 8 اکتوبر کر دی، جس کا ان کو اختیار نہیں تھا۔ وہ سپریم کورٹ میں خود لکھ کے دے چکے تھے کہ ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہ اس وقت کہتے تھے گورنر کے پاس پاور ہے، بعد میں سپریم کورٹ نے کہا کہ جب کوئی گورنر جس کو ڈیزالو کرے گا وہ پاور ہوگی کے پی کی۔ پنجاب کی حد تک چونکہ اس نے ڈیزالو نہیں کی تھی گورنر نے، تو وہ پاور پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس تھی۔ لہٰذا وہ 30 اپریل کی تاریخ کو بغیر کسی پاور کے الیکشن کمیشن نے چینج کر دیا 8 اکتوبر۔ آپ کو یاد ہے کہ 8 اکتوبر سے پہلے تک ہمارے کان پک گئے تھے کہ 8 اکتوبر کو الیکشن ہوگا۔ تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں، تمام وہ مقتدر طبقے اور حلقے، تمام الیکشن کمیشن کے ممبران اور ان کے لوگ ایک ہی بات کرتے تھے کہ ہم 8 اکتوبر کو الیکشن کرائیں گے۔ وہ کدھر گیا 8 اکتوبر کا الیکشن؟ وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اس کے بعد 60 دن کے اندر الیکشن ہونا تھا آن دی ایکسپائری آف دی ٹرم، وہ جو کہ 2 صوبوں کا اور ایک فیڈرل گورنمنٹ کا، نیشنل اسمبلی کا، لیکن وہ انہوں نے اسمبلی توڑ کے اس کو 90 ڈیز کا کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر وہ 90 ڈیز بھی نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے ایک اپنی پاور نہ ہوتے ہوئے سی سی آئی کی ایک میٹنگ بلا کے، جو کہ انلیگل اینڈ ان کانسٹیٹیوشنل تھی، کیونکہ 2 صوبوں کے نمائندے الیکٹڈ وہاں نہیں بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ پالیسی بنانا الیکٹڈ لوگوں کا کام ہوتا ہے، ان الیکٹڈ لوگ کوئی میجر پالیسی ڈیسیژنز نہیں بنا سکتے۔ سی سی آئی کے ذریعے اس رزلٹ کو، جو کہ 5 مہینے تک اس کو بند رکھا گیا، جو کہ 30 اپریل تک وہ پروسیس ختم ہو چکا تھا، جو کہ مردم شماری والا، اس کو نوٹیفائی کیا۔ پھر اس کے بعد اس کو بہانہ بنا کر کے آگے چلتے گئے۔ پھر ہم سپریم کورٹ میں گئے۔ اس سے پہلے ہم سپریم کورٹ میں گئے تھے، جس کا 4 کو فیصلہ آیا تھا، اور سپریم کورٹ نے 14 مئی کو الیکشن کے انعقاد کا حکم دیا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے 9 اپریل کو ریاستی دہشت گردی کے ذریعے عمران خان کو اٹھا لیا گیا، اغوا کر لیا گیا۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ پھر اسی کا ڈرامہ رچاتے ہوئے جو ادارے یا جو اشخاص چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے الیکشن کا التوا ہو جائے، وہ پھر 9 اور 10 میں کا ڈرامہ رچاتے ہوئے پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف ایک سازش کے تحت ایک الیکشن کے التوا کا بہانہ بنایا گیا۔ اور جو عمران خان نے آج سے تقریباً 1 سال پہلے کہا تھا کہ یہ مجھے جیلوں میں بند کریں گے، مجھے یہ نااہل کریں گے، یہ اس لاڈلے سپر لاڈلے کو یہاں لائیں گے، نواز شریف کو یہ یہاں مقدمات سے بری کریں گے، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کو ڈسمنٹل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ لندن پلان کا حصہ ہے، اور وہی وہ کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات عمران خان نے یہ بھی کہی تھی کہ پھر بھی پی ٹی آئی انشاءاللہ الیکشن جیتے گی۔ اب یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ ہم نے کبھی الیکشن سے بھاگنے کا راستہ نہیں اختیار کیا، ہم نے ہمیشہ جدوجہد کی ہے، کوشش کی ہے، اور یہ بھی جو 8 فروری کا آرڈر آیا ہے، یہ ہماری پٹیشن پہ آیا ہے۔ ہم نے اور سپریم کورٹ بار نے یہ پٹیشن فائل کی ہے، جس کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے 8 فروری کی ڈیٹ کنفرم کرائی ہے، فیسیلیٹیٹ کی ہے، جو کہ ہوئی ہے ود دی کنسلٹیشن آف دی پریزیڈنٹ آف پاکستان اینڈ الیکشن کمیشن، اور کہا ہے یہ پتھر پہ لکیر ہے۔ اب اس کو اگر ڈیلے کرنے کی کوشش ہوئی تو یہ توہین عدالت بھی ہوگا،
یہ آئین کی سسپینشن بھی ہوگی، جس کو جسٹس عطر من اللہ صاحب آپ لیٹسٹ اپنے آرڈر کے ذریعے یہ لکھ چکے ہیں۔ اور یہ جو آج ڈرامہ رچانے کی کوشش کر رہے ہیں شہباز شریف، نواز شریف یا باقی جماعتوں والے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن کے التوا کی کوشش کی ہے، یہ سب فراڈ ہے، یہ غلط ہے، یہ جھوٹ پہ مبنی ہے۔ اس لیے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، اور الیکشن کمیشن جو اپنی غیر جانبدار ان کو ہونا چاہیے تھا، وہ جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے پہلے جوڈیشری سے بات کی، ان کو خط لکھا، انہوں نے کہا آپ اپنے شیڈول اپنا بھیجئے تاکہ ہم آپ کو بتائیں، ریسپونڈ کریں کہ ہم نے کون کون سے بندے دینے ہیں، کب دینے ہیں اور کیا کرنا ہے۔ لیکن ان کو دوبارہ لکھنے کی بجائے انہوں نے ان مینجمنٹ کے ایگزیکٹو کے لوگوں کو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر، ریٹرننگ آفیسر اور اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر بنا دیا، جو کہ پہلے ہی باعث ہیں ہمارے خلاف، ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، مقدمات بنا رہے ہیں، پابند سلاسل کر رہے ہیں، 3 MPO کے تحت ان کے خلاف آرڈرز کر رہے ہیں۔ تو وہ کیا انصاف پہ مبنی وہ الیکشن کرائیں گے؟ لیکن اس کے باوجود ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر کل تک یہ الیکشن شیڈول کا اناؤنس کریں تاکہ پروسیس آف الیکشن ڈیلے نہ ہو۔ اگر آپ کریں گے تو یہ اسی طرح کا جرم ہوگا جو آلریڈی آپ نے 30 اپریل کو الیکشن نہ کرا کے کیا، جو آپ نے 14 مئی کو الیکشن نہ کرا کے کیا، جو آپ نے 8 اکتوبر کو الیکشن نہ کرا کے کیا، بلکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے جو تاریخ پروپوز کی تھی 6 نومبر والی، اس کو بھی آپ نے الیکشن نہیں کرایا۔ تو یہ ایک جرم کا بہت بڑا مزید اضافہ ہوگا جو کہ سپریم کورٹ آپ کو معاف نہیں کرے گی، نہ ہی قوم اور عوام معاف کرے گی۔ یہ ملٹری ٹرائل کے حوالے سے ہمارے چیئرمین صاحب نے آپ کو بتا دیا، اس میں 1-2 باتیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ دیکھ کے قوم مایوس ہوئی ہے، ہمارے وکلا، ہمارے جورسٹ، ہمارے وہ جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ مایوس ہوئے ہیں، کیونکہ اس پہ اٹارنی جنرل کی ایک سٹیٹمنٹ موجود ہے جب یہ کیس اوریجنل سائٹ پہ شروع ہوا تھا، اور انہوں نے یہ آ کر سٹیٹمنٹ دی تھی آفٹر کنسلٹیشن اینڈ انسٹرکشنز آف دی ہائی اینڈ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ انہوں نے دی تھی، اور یہ کہا تھا کہ ہم ٹرائل سٹارٹ نہیں کریں گے جب تک سپریم کورٹ فیصلہ نہ کرے۔ اس لیے جب اب فیصلہ آ چکا کہ وہ لا جو بنا تھا آرمی ایکٹ میں ترمیم آئی تھی جو سیویلینز کا ٹرائل کر سکتے ہیں، وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، اور نہ صرف وہ بلکہ ٹرائل بھی انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ تو اس فیصلے کے بعد جب تک اپیل کا فیصلہ نہیں آتا، اس انڈرٹیکنگ کا پاس رکھتے ہوئے وہ ٹرائل سٹارٹ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ آرڈر سسپینشن کسی صورت نہیں بنتی تھی۔ دوسری بات، اس میں ود ریسپیکٹ ہمارے سینئر جج جسٹس طارق مسعود صاحب آلریڈی اپنے پچھلے فیصلے کے پیراگراف 3 میں یہ لکھ چکے ہیں کہ یہ 184(3) کا کیس نہیں بنتا۔ جب اوریجنل سائٹ سے کوئی جج صاحب اپنی اوپینین دے دے تو ایپلیٹ سٹیج پہ ان کو اس بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ پھر تیسری بات، جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے جو خط لکھا کہ یہ کمیٹی کا فیصلہ ہوا تھا، یہ 7 ممبر بینچ ہوگا اور سینئر موسٹ جج صاحبان اس میں شامل ہوں گے۔ اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو خود اس میں اس کی سربراہی کرنی چاہیے تھی۔ پھر سینئر ججز جس میں جسٹس جمال مندوخیل صاحب، جسٹس عطر من اللہ صاحب، جسٹس شاہد وحید صاحب اس بینچ کا حصہ نہیں ہے، ان کو ہونا چاہیے تھا۔ تو اس لیے کہ انصاف کا تقاضا ہے کہ آئندہ بھی ان ججز کو اس کے ساتھ بٹھانا چاہیے اور ان کو اس کا حصہ ہونا چاہیے۔ اور پھر جو ایک بات بڑی اہم ہے کہ 5 رکنی بینچ کے فیصلے کو 5 رکنی بینچ ایپلیٹ سٹیج میں بیٹھ کے سسپینڈ نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا یہ ٹرائل کا سٹارٹ ہونا یہ فار آل ٹائم ٹو کم یہ سیولینز کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اس سے آئین، قانون اور جمہوریت کا جنازہ اٹھانے کے مترادف ہے۔ اس کے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر جو بات جسٹس عامر فاروق صاحب کے حوالے سے 1 سے زائد مرتبہ ہم کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنا متعصب رویہ خود پبلک کے سامنے ایکسپوز کر دیا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، ٹیریان والے کیس میں 2 معزز جج صاحبان نے آج سے تقریباً 1 سال پہلے فیصلہ لکھ کے دے دیا، اور ان کا فیصلہ ان کے برعکس تھا۔ بینچ کمپلیٹ ہو گیا، ججمنٹ باہر آ گئی، ججمنٹ ویب سائٹ پہ آ گئی، اس کے بعد اس کو رکھنا، اس کو ریلیز نہ کرنا، اس کی سرٹیفائیڈ کاپی نہ دینا، یہ جوڈیشل مسکنڈکٹ ہے، یہ ان کے تعصب کو ظاہر کرتی ہے۔ پھر دوسری بات، مجھے بتائیں 9 مئی کو جس طرح عمران خان کا اغوا ہوتا ہے،
جس طرح ان کو اٹھایا جاتا ہے، عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اسی کیس میں جس میں وہ بائیو میٹرک ویریفیکیشن کر رہے ہیں وکلاء کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، شیشے توڑے جاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بالکل قانون کے مطابق ہے، جس کو سپریم کورٹ نے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اپنی ججمنٹ کے ذریعے اس کو فوری طور پر سیٹ اسائیڈ کیا، تو آپ نے اپنے تعصب ہونے کا ثبوت دے دیا۔ پھر آپ مجھے بتائیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو پٹیشن ہماری جمع تھی 11 مہینے بعد کہا، 11 مہینے کے بعد کہا ریزرو رکھ کے کہ جناب آپ کو اپلیکیشن واپس لینے کا اختیار نہیں ہے، ہم آپ کی کیس واپس نہیں کریں گے، اور جبکہ اس کے مد مقابل آپ نے دیکھا کہ جس آرڈر کو توشہ خانہ والے کیس میں جو ہی ہم پٹیشن لے کر آتے تھے اس میں نوٹس ہو جاتا تھا، اور ساتھ ہی آرڈر کر دیتے تھے آپ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے ان کو چلا دیں۔ بات یہ ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ پھر یہیں تک محدود نہیں رہا، آرڈر سسپینڈ کر دیا سینٹنس کا توشہ خانہ والے کیس میں، جب ہم گئے کہ ہم نے آرڈر کو بھی سسپینڈ کر دیں تاکہ ہمارے اوپر جو تلوار لٹک رہی ہے کہ ہماری وہ چیئرمین شپ بھی جانے والی ہے اور ہمیں الیکشن سے لڑنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، آپ اس کو ختم کریں، وہ چوتھی دفعہ بحث ہو چکی ہے، ابھی تک وہ آرڈر ریزرو ہے۔ اس کے مد مقابل اس سپر لاڈلا کو جو کرپشن کا بادشاہ ہے، جو آج بھی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ، میں چھوڑ دیتا ہوں ساری باتیں، آپ بتا دیں حسن نواز نے کہا کہ ہم اس میں رینٹ آتا ہے پاکستان سے، ہم اس میں رہتے ہیں، تو آج بتا دیں وہ لینڈ لارڈ کون ہے جس کو آپ رینٹ دیتے ہیں؟ حسین نواز نے آ کر جیو کے پروگرام میں آ کر کہا جی الحمدللہ یہ فلیٹ ہمارے ہیں اور بینیفیشل اونر مریم نواز ہیں، پھر آج بتا دیں کہ وہ آج کس کے ہیں؟ پھر فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر نواز شریف نے کہا کہ یہ ہیں وہ ذرائع اور رسیدیں جو میں آپ کو پیش کروں گا جب سپریم کورٹ بلائے گی۔ جب سپریم کورٹ نے بلایا تو آپ اس کو قطری خط لے کر آ جائے گا جس سے آج بھی آپ واپس ہو گئے ہیں۔ مجھے آج بتا دیں 30 سال سے آپ اور آپ کا خاندان رہ رہا ہے تو ہے کس کے؟ آج بھی پبلک کے سامنے آپ لے آئیں اس سپر لاڈلا کو، جس انداز سے، جس پروٹوکول کے ذریعے اور جس طرح ان کو یہ بینیفٹ دیے گئے ہیں، یہ انصاف اور قانون کا دوہرا معیار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمارے انصاف کا نظام، قانون اور آئین کی بالادستی کا کانسیپٹ وائلیٹ ہوا ہے۔ تھینک یو۔ چیئرمین صاحب، سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے آج کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ درخواست دی ہے اور الیکشن ملتوی کرنے کی سازش کی ہے، یہ جو الیکشن ڈیلے ہونے کے حوالے سے، تو اس پہ آپ کیسے اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں؟ دیکھو یہ درخواست ہم نے پہلے دی تھی، یہ نہیں ہے، اور ہم یہ مانگ رہے تھے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی صورت الیکشن ڈیلے ہو، الیکشن ڈیلے کا بالکل نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا پہلے دن سے یہ پلی ضرور ہے کہ آپ ڈی سی اور اسسٹنٹ کمشنروں کو ریٹرننگ آفیسر نہ بنائیں، کیونکہ آپ ان کو بنائیں گے تو آپ الیکشن کو رک کرنے کی طرف ایک سٹیپ لے رہے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ سے ریٹرننگ افسران جو ہے وہ ہمیشہ سے جوڈیشری سے لیے جا چکے ہیں، ہمیشہ سے۔ جب آپ ڈی سی کو لیتے ہیں، آپ کو یاد ہے لاسٹ ٹائم کئی مرتبہ ہوا، سندھ میں بھی آپ نے دیکھا، الیکشن کمیشن کے پاس بھی بڑے سارے کیسز آ گئے، جب آپ ایگزیکٹو سے لیتے ہیں سو دیئر از اے رسک الیکشن ول بی رک، اینڈ دیٹس آور پلی کہ ہم نے کہا کہ یہ بتائیے گا کہ اگر خدا نخواستہ الیکشن وقت پہ نہیں ہوتے تو وہ سیاسی پارٹیاں جو واقعی الیکشن چاہتی ہیں ان کے ساتھ مل کے آپ کوئی لائبل بنائیں گے؟ دیکھیں مجھے ابھی بھی ایک اور سوال، دوسری بات ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک آپ کو ایک بہت بڑی پاکستان کی پارٹی نے دل سے چیئرمین نہیں مانا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے لڑکے آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، دیکھو وہ قداور شخصیات یا آپ کی پارٹی کے لوگ آپ کو شاید ابھی تسلیم نہیں کر پا رہے، اور نہ ہی آپ نے کوئی ایسا پبلک کے سامنے کوئی اپنی گفتگو کی ہے، کوئی جلسہ کیا ہے جس سے آپ کا ایک تمتراز ثابت ہو گئی ایک بڑی پارٹی کے چیئرمین ہیں۔ دیکھیں پہلی جو کوشچن آپ نے کیا اس کا میں جواب دے دوں، جہاں تک سپریم کورٹ وہ ڈیلے کا تعلق ہے تو ڈیلے ایکچولی یہ بات ہے کہ مجھے ابھی بھی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ ڈیلے نہیں ہوگا، سپریم کورٹ اس پہ ایکٹ کرے گی، یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اور سپریم کورٹ کے سامنے لایا گیا تھا، اور اس ڈاکومنٹ پہ سپریم کورٹ نے ہی کہا تھا کہ یہ پتھر پہ لکیر ہے کہ الیکشن ہوں گے۔ سیکنڈ یہ کہ جہاں پارٹی کے تعلق ہے الحمدللہ پارٹی ساری کی ساری مجھے سپورٹ کرتی ہے اور سب میرے سامنے۔ دیکھو ایک منٹ میں یہ آپ کو کہتا ہوں، بڑے قداور ہوتے ہیں، بس قداوروں کو قداور والی پوزیشنیں دے دو، وہ اپنے قداور کا حق ادا نہیں کرتے۔ ہم بھی قداور سے کم نہیں ہیں، یہ خان صاحب کی پہچان ہے، خان صاحب کا ٹرسٹ ہے، وہی قداور ہے۔ یہ پوزیشن خان صاحب کی کل بھی تھی، آج بھی اور کل بھی رہے گی، اور یہی ہمارا منشا ہے۔ یہ خاندانوں میں بٹنے والی پوزیشنیں نہیں ہوا کرتی، یہ کوٹا سسٹم پہ نہیں چلا کرتی، یہ صوبوں پہ نہیں جایا کرتی، یہ پوزیشنیں ہیں وہ جو بیٹھا ہوا ہے جس کے دل میں 25 کروڑ عوام کے لیے محبت ہے، آج بھی جو وہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، خان صاحب کی ایک جھلک آ جائے
تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے میری پارٹی میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے مجھے یہ کہا ہو کہ میں آپ مجھے قبول نہیں ہے، ناٹ اے سنگل ون. اگر کوئی ایک بھی آتا تو میرے خلاف وہ کر سکتا تھا. جو ججز ہیں ان کے اعتراض ہوا لیکن وہ بیٹھے رہے، تو کیا ماضی میں بندیال صاحب پہ، اعجاز الحسن صاحب پہ جب اعتراض ہوتا نہیں، ہم نے یہ نہیں کہا کہ جج پہ، میں نے نہیں کہا کہ جج پہ اعتراض ہوا تو بیٹھے رہے. دیکھو ہم ججز ایک منٹ ذرا میں سر دیکھیں میں دیکھو میں نے نہیں کہا، نہ ہم نے کہا ہے کہ جج پہ اعتراض ہوا پھر بھی بیٹھے رہے. ایک منٹ، ہم سارے سپریم کورٹ کے ججز ہیں. ہم نے پہلے بھی سپریم کورٹ کی کسی جج کو نہیں کہا کہ آپ بیٹھو آپ اٹھو. وہ یہ ایسے پیچلی والی حکومت تھی، وہ کرنا نہیں چاہتے تھے تو کبھی کہتے تھے یہ بینچ پورا نہیں ہے اور فل بینچ بٹھاؤ، اور بینچ پورا بھی بنا دیتے فل بھی بٹھاتے تو ساتھ کہتے فلاں فلاں ججز نو. ہم نے کبھی بھی کسی جج کو نہیں کہا کہ آپ نہ بیٹھے سپریم کورٹ کے ججز کو، وہ سارے بیٹھے. ہماری استدعا فقط اتنی ہے کہ اپیل آپ کے سامنے پینڈنگ ہے. چونکہ اپیل پینڈنگ ہے دیکھو تو یہ 100% ممکن ہے کہ جن لوگوں کی ٹرائل آپ ملٹری کورٹس میں چلائیں تو یہ ممکن ہے کہ شاید ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرے کہ ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتا. سو وائی ٹو پرولانگ دس. اس لیے ہماری استدعا یہ ہے کہ آپ اس کا جلد سے جلد فیصلہ کریں. وہ میں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، اس کے اسٹیٹمنٹ میں نے دی ہے. ایک سیکنڈ، آپ بات کریں. سوال تو سنیں نا سر. اچھا سوال یہ ہے کہ آپ نے کب اپلیکیشن دی تھی عدالت میں لاہور ہائی کورٹ جو کہ آپ کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے، اور آپ نے وہ کس ڈیٹ میں دی تھی؟ اور دوسرا یہ کہ اگر اس کے باوجود الیکشن اگر 8 فروری سے کچھ 10 دن 20 دن آگے جاتے ہیں تو آپ ساتھ کھڑے ہوں گے کہ 20 دن بعد یا مہینے بعد الیکشن ہو ضرور؟ کیا اس میں دیکھو ہم چاہتے ہیں ہر صورت کے الیکشن ہو اور الیکشن 8 تاریخ کو ہی ہو، اور یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ سو ہائی کورٹ نے اسٹے دے دیا تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے. آج بھی الیکشن کمیشن ایک اور نوٹیفیکیشن کر کے جوڈیشل افسران کی وہ اپنا جوڈیشل افسران کی اپوائنٹمنٹ کر کے آگے پروسیڈ ہو سکتی ہے. لیکن ہم نے جو درخواست دی تھی وہ بالکل اس میں لیگل فورس ہے جو جج صاحب نے کنسیڈر کیا ہے. لیکن جج ہم نے درخواست دی تھی 10 دن پہلے، اگر 10 دن پہلے اس پہ نوٹس ہوا تھا، اس میں ایک ہیئرنگ ہوئی تھی، دوسرے ہیئرنگ بھی ہوئی، پھر اس میں ججمنٹ ریزرو بھی ہو گئی تھی. دیکھیں کیمرہ میں نے پہلے دن سے کہا ہے اور آئی ایم اسٹل ڈیم شیور ان مائی مائنڈ. دیکھو کوئی بھی ٹرائل کسی بھی سیویلین کا، کسی بھی اکیوزڈ کا، وہ اگر کیمرہ ہے، ایوری آرڈر دا جج پاس، جو بھی پروسیڈنگز ہوتی ہے وہ انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل ہے. کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی ہو، اسپیشلی مچ لیس کہ جب آپ کہو کسی کو کہ اس میں آپ کو ڈیتھ سینٹنس دے سکتا ہوں، کوئی بھی اکیوزڈ ہو، کوئی بھی کرائم ہو، آپ ان کیمرہ پروسیڈنگ نہیں کر سکتے. اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. چھپانا کس بات پہ؟ آپ کا جو جرم ہے کھل کے بتاؤ، آپ کے جو اکیوزڈ ہے وہ کھل کے لے کے آؤ. یہ اکیوزڈ کرائے تھے وہ اپنے آپ کو، آپ کا فرض ہے، آپ پہ لازم ہے قانونی طور پہ کہ بیان ریزنیبل ڈاؤٹ وہ پروو کر سکیں. آف کورس ہم چیلنج کریں گے. تھینک یو. چیئرمین صاحب سب سے پہلے تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ، آئی اپریشیٹ. بطور چیئرمین پی ٹی آئی اور پریس کلب کے درمیان کافی دوریاں تھی، اور ہمارے دوست ایک فواد چودھری صاحب، ان کی وجہ سے کافی زیادہ دوریاں تھی. نہیں دوریاں نہیں رہے گی ہم آپ کو انشاءاللہ. خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ. دوسرا یہ بتائیے سر کہ جس طرح آپ جو صورتحال بنتی جا رہی ہے، دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اس طریقے سے تیار نہیں ہے انتخابی میدان میں اترنے کے لیے، اور جو صورتحال آج بھی شیر افضل مروت صاحب کی آپ تک ساری صورتحال پہنچی ہوئی ہے، پارلیمانی بورڈ اس طرح ایکٹیو نہیں ہے، درخواستیں اب تک اس طرح نہیں پہنچ سکی ہیں، تو یہ تیاریاں کب تک پوری ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں جہاں تک پی ٹی آئی ہے تو ہم تو صرف انتظار کرتے پولنگ ڈے کی. ہماری تیاری مکمل ہے، اپلیکیشنیں ہو چکی، کینڈیڈیٹ فائنل ہو چکے ہیں. نیکسٹ ویک تک تو ہم نے ایشو بھی کرنا شروع کر دینا تھا. اور جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کی تو آپ ایبسولوٹلی رائٹ ہے. شیخ افضل مروت کو گرفتار کیا، میں نے اس کی بڑی سخت مذمت کی ہے. ہم نے الیکشن کمیشن کو چارٹر آف ڈیمانڈ میں لکھا تھا، ہم نے ان رائٹنگ لکھا تھا. جب ہماری ڈیلیگیشن گیا تھا، میں اس ڈیلیگیشن کا حصہ تھا. الیکشن کمیشن کے سامنے ہم نے یہ ریکویسٹ رکھی تھی کہ آپ مہربانی کر لیں، آپ جتنا لیول پلینگ فیلڈ باقی پارٹیز کو دے رہے ہیں اسی طرح کا آپ ہمیں دیں. ادروائز ہمارا تو رائٹ یہ ہے کہ ہم لارجسٹ پارٹی ہے پاکستان کی، ہمیں سب سے زیادہ سپورٹ ملنے چاہیے. لیکن اگر زیادہ نہیں بھی ملتی تو ایٹ لیسٹ برابری کے حساب سے ملنے چاہیے. جو آپ ایک طرف
जिससे एक पार्टी को आप इस वक्त नवाज रहे, उनको जो सहूलतें मिल रही हैं, वो जो आ रहे हैं उनको लाइव आप दिखा रहे हैं। हमारे चार्टर ऑफ डिमांड में ये भी था कि पिमरा को भी डायरेक्शन दी जाए, हमें भी लाइव कवरेज जितनी ही मिले जितनी उनकी है, नॉट एट आवर कास्ट। दूसरी बात ये सबसे बड़ी कि देखो, अगर आप एक गवर्नमेंट रख भी ले, लेकिन आप ऐसी पार्टी को अपोजिशन में रख के जिसके पास 70% पॉपुलरिटी हो, और दूसरी तरफ आप हुकूमत उन लोगों को दे जिनकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो है और जिनकी पॉपुलरिटी लेस देन 10% भी नहीं, तो ऐसी में देखो ना, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ साजिश है। शेर अब्दुल मरवत साहब ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेड्यूल भी जारी किया था जो कन्वेंशन थी। अब वो कन्वेंशन जो है, शेर अब्दुल मरवत साहब तो वो गिरफ्तार हो चुके हैं, वो कन्वेंशन को कौन लीड करेगा? देखिए, कन्वेंशन पे हमारे कोर कमेटी का हुआ था और मैंने निकलना था, जिन्होंने कहा था कि आप प्रेस टॉक, हम यही कह रहे थे, हमारे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थे जिसको सेटल करके मेरा ख्याल है कल या परसों में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी थी और मैंने 2-3 जगह भी रखनी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी थी, टीवी वाला प्रोग्राम करना था, लेकिन ये वो जो कन्वेंशन है वो मैं लीड करूंगा इंशाल्लाह था। ये हमारा फैसला हो चुका है। अच्छा, ये पीटीआई पीटीआई बीट कर